الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، رمضان کا مبارک برکت ہدایت والا مہینہ ختم ہو چکا ہے. اس کے ختم ہونے پر ایک فکر سوار ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو دینی مزاج رکھتے ہیں، جو دینی فکر رکھتے ہیں، جو دینی شوق رکھتے ہیں. ایک فکر ان کے ذہن و دماغ پر سوار ہوتی ہے، کبھی وہ زبان سے ظاہر بھی ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ آخر لوگ بدل کیوں جاتے ہیں؟ بہت تیزی سے تبدیلی آ جاتی ہے. رمضان کے آنے پر جو سدھار آیا تھا، ہر سر پر ٹوپی نظر آتی تھی. بازار میں جہاں بھی جائیں ایسا لگتا تھا مسلمانوں کے ماحول میں ہے. مسجدیں آباد ہیں. فجر کی نماز میں بھی ماشاءاللہ مسجدیں تقریباً بھرتی جا رہی تھی. جو لوگ عشاء نہیں پڑھتے تھے وہ 20 رکعت تراویح پڑھنے بھی آ جایا کرتے تھے. اور جن کے پاس مسجد میں بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، مسجد ہی میں پڑے رہتے تھے. جب بھی آواز لگتی تو فوراً لبیک کہہ کے مسجد کے اعمال کی طرف متوجہ ہوتے تھے. جو کبھی قرآن کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے تھے وہ قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھتے جا رہے ہیں، مستقل پاروں پہ پارے پڑھتے جا رہے ہیں. ہاتھوں میں تسبیح ہے، ذکر و اذکار ہے. ایک ماحول دینی ہر جگہ نظر آتا ہے. مردوں میں بھی نظر آتا تھا، عورتوں میں بھی نظر آتا تھا. لیکن جیسے عید کا چاند دکھا ہو کیا گیا آخر؟ کیوں لوگ پھر پہلی روش پہ چلے جاتے ہیں؟ کیوں سر سے ٹوپی اتر جاتی؟ کیوں مسجدیں آخر ویران ہو جاتی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسی تبدیلی آتی ہے؟ کہ یہ بات ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رمضان سے دین کا تعلق ہے، نماز رمضان سے ہے، قرآن کا پڑھنا رمضان سے ہے، سر پر ٹوپی رکھنا رمضان سے جڑا ہے، اور دینی احکام پر چلنا ہم اس بات کے مکلف رمضان میں ہیں. رمضان ہو گیا بس ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، ہمیں جو مکلف بنایا گیا تھا، مرحلہ ختم ہو گیا، لہذا اب ہم اپنی مرضی جی سکتے ہیں. کہ ایسی غلط بات ان کے دل و دماغ میں ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے. پھر آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ارادہ صرف رمضان تک ہوتا ہے کہ بس رمضان آ گیا ہمیں نماز پڑھنا ہے، رمضان آ گیا ہمیں مسجد میں آنا جانا ہے، رمضان آ گیا ذرا سر پر ٹوپی رکھنا ہے، رمضان آ گیا قرآن کی تلاوت کرنا ہے، رمضان آ گیا صدقہ خیرات کرنا ہے، رمضان آ گیا تہجد میں بھی اٹھنا ہے سحری کے لیے، رمضان آ گیا ذرا اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا. ان کا ارادہ رمضان تک ہوتا ہے. اور انسان اپنے ارادے کے تابع ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے یہ. انسان کے مزاج میں بات ہے کہ جس کا ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، اور جہاں تک اس کا ارادہ ہوتا وہاں تک اس کا عمل ہوتا ہے. ارادہ جتنا ہوگا عمل اتنا ہوگا، اور ارادہ جب ختم ہوگا اس کا عمل رک جائے گا، تھم جائے گا. یہ انسان کی فطرت میں ہے. لہذا عام طور پر یہ لوگ رمضان تک ارادہ کرتے ہیں، اس سے آگے ارادہ نہیں کرتے ہیں. یہ ان کے ارادے کی کمزوری، ان کے ارادے کا ادھوراپن انہیں رمضان جانے پر دین سے روک دیتا ہے. اگر یہ ارادہ آگے کا کریں تو خود بخود ان کے لیے آگے کے لیے اعمال آسان ہیں. جیسے رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، رمضان کے علاوہ بھی نماز پڑھیں گے، شرط یہ کہ ارادہ کریں. جیسے رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھیں گے، شرط یہ کہ ارادہ تو کریں.
ایسے رمضان میں سر پر ٹوپی نظر آ رہی تھی، رمضان کے بعد بھی نظر آئے گی، شرط یہ کہ ارادہ کرے، اس لیے کہ انسان کے ارادے، اس کی نیت میں اللہ نے قوت رکھی ہے کہ آدمی کا ارادہ، اس کی نیت اسے عمل پر مجبور کرتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ نیت کرے گا تو پھر عمل، وہ نیت خود بخود کھینچ کر عمل کو نیت لائے گی۔ ارادہ اگر کرے گا تو ارادہ خود بخود اسے مجبور کرے گا عمل کے اوپر۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ارادہ، یہ جو لوگ رمضان ہی میں دیندار ہوتے ہیں ان کا ارادہ محدود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمل ان کا محدود ہو جاتا ہے۔ ارادہ ختم ہو گیا، عمل ختم۔ اور ارادہ اگر کامل ہوگا، ارادہ اگر ختم نہیں ہوگا تو عمل بھی ختم نہیں ہوگا، عمل بھی جو ہے محدود نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ چلتا رہے گا جیسا رمضان میں چلتا ہے۔ تو اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ارادے کی کمزوری ہے۔ آدمی کا ارادہ بہت اپنے اندر طاقت رکھتا ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے سلسلے میں آدمی جب ارادہ کرتا ہے، پیسے نہیں ہے مکان بنانا ہے، کتنی کوشش کر کے آدمی مکان نہیں بناتا ہے۔ شادی کرنا چاہتا ہے آدمی، عالیشان اپنا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کا عالیشان ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، بڑے اونچے شادی خانے میں ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، عمدہ سے عمدہ پکوان رکھنا چاہتے ہیں، عمدہ سے عمدہ لباس اپنے بچوں کو سلانا چاہتے ہیں، بہت بہترین نظم رکھنا چاہتے ہیں، پیسے نہیں مگر ارادہ ہوتا ہے، کتنا آدمی کوشش نہیں کرتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے کماتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے عالیشان ولیمہ ہمیں کرنا ہے، لہذا برابر وہ محنت کر کے کماتے ہیں، برابر محنت کر کے آدمی گھر بناتا ہے کہ اس لیے کہ ارادہ ہے 2-4 سلاب ڈالنا ہے، لہذا پیسے نہیں ہوگا قرضہ لے گا، جہاں سے مال مل سکتا پوری کوشش کرے گا۔ کیوں کر رہا ہے؟ ارادہ اس کا ہے، ارادہ ہے تو ارادہ عمل پر مجبور کرتا ہے، سونے نہیں دیتا ہے، اسے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرا دیتا ہے ارادہ۔ صاحب یہ پیسہ ادھر لگے گا تو میرا ارادہ پورا نہیں ہوگا، لہذا پیسہ وہاں سے روکے گا۔ تو ارادہ آدمی کا بہت قوت رکھتا ہے۔ ہمارا ارادہ رمضان تک ہوتا ہے۔ ایک واقعہ ہم سناتے ہیں، اکثر دیکھنے میں ایک حکایت اور لیتے ہیں، لطیفہ ہے، لیکن اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا ارادہ کتنا پاور رکھتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں بہت بڑے مجاہدین میں سے رہے ہیں۔ جنگ میں ایک مرحلے میں انہیں قید میں ڈال دیا گیا، انگریزوں نے جیل کی سزا سنائی۔ جب وہ جیل میں داخل ہوئے، بڑے آدمی تھے، تو ایسے لوگوں کی حکومت قدر کرتی ہے، جیلر بھی اکرام کرتا ہے۔ جب اندر داخل ہونے لگے قید خانے میں، تو ان کی جو قیمتی چیزیں تھیں استعمال کی، انہوں نے جیلر کو تھمائی۔ اس سامان میں ان کے سگریٹ کے عادی تھے، وہ سگریٹ نوش فرماتے تھے، تو سگریٹ کی ڈبی اور ماچس کی ڈبی بھی جیلر کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے کہ رکھو، جب باہر نکلیں گے پھر لے لیں گے۔ اس کے بعد اندر گئے، کئی دن تک اندر رہے، اس کے بعد پھر رہائی ملی۔ تو جیسے باہر آئے ہیں، جیسے باہر آئے فوراً جتنا اس نے سامان دیا جیلر نے، وہ ڈبی اور ماچس کی ڈبی بھی دی، سگریٹ کی ڈبی ماچس کی ڈبی دونوں دی۔ انہوں نے فوراً سگریٹ نکالا، سگریٹ کی ڈبی میں سے ماچس میں سے کاڑی نکالی، سلگائی اور وہیں پینا شروع کیا۔ تو ان کے ساتھ جو آئے تھے لینے کے، انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا صبر کر لیتے، گھر جانے کے بعد پی سکتے تھے، اتنی جلدی کیا؟ اتنے دن آپ اندر صبر کرتے رہے، بغیر سگریٹ کے آپ نے گزارے، چند لمحے آپ صبر نہیں کر سکے؟ کہا میرا ارادہ یہاں تک کا ہی تھا، میں نے اندر جب گیا تھا ارادہ یہ رکھا تھا کہ قید میں نہیں پینا ہے، قید سے باہر آ گیا، میرا ارادہ ختم، لہذا عمل شروع ہو گیا۔ جہاں سے ارادہ ختم تھا وہاں سے پہلی جو روش تھی وہ ہماری شروع ہو گئی۔ تو بہرحال یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ارادہ اگر مضبوط ہوگا کہ صاحب ہمیں 11 مہینے نماز پڑھنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، 11 مہینے قرآن پڑھنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، 11 مہینے سر پر ٹوپی رکھنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، 11 مہینے فون پر کنٹرول کرنا، دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے کوئی، 11 مہینے ہمیں فجر میں اٹھنا ہے جیسے رمضان میں اٹھتے تھے، 11 مہینے اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا، اگر آدمی ارادہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ تو اصل مسئلہ ارادے کی کمی ہے۔ ارادہ اگر اپنا مضبوط بنائیں گے عمل مضبوط ہوگا۔ چھوٹے لوگوں نے بڑے ارادے کی، ارادے کی مضبوطی نے چھوٹوں سے بڑے بڑے کارنامے کرا لیے ہیں۔ چھوٹا آدمی بڑا ارادہ کرے، ارادہ اسے عمل پر ابھارتا، بڑے بڑے کارنامے کرا دیتا ہے۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غزوہ بدر میں صفیں جب حضور علیہ السلام نے لگائی تو میں نے اپنے دائیں بائیں جانب دیکھا۔ لڑنے کے مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، جب بھی ایسا ہوتا ہے آدمی اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ میرے سپورٹ میں کون ہے۔
تو کہا میں نے دائیں بائیں جانب نظر ڈالی تو 2 بچے جو ابھی بلوغ کی عمر کو پہنچے ہیں، معاذ معوذ میرے دائیں بائیں جانب کھڑے ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا، کاش کہ اگر بہادر میرے جانب ہوتے، عمر رسید اگر تجربہ کار ہوتے تو بہت اچھا ہوتا، موقع اگر ہوتا تو میرا سپورٹ کر پاتے، بچے کیا سپورٹ کر پائیں گے۔ لیکن کچھ دیر گزری تھی، ان میں سے ایک لڑکے نے حیرت انگیز مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے چچا جان ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے حیرت سے پوچھا کیا کرو گے بیٹا؟ تو کہا میں نے سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، میرے نبی کو بہت اس نے ستایا ہے، میرے نبی کی بہت مخالفت کرتا ہے، میں نے یہ عہد کیا، ارادہ کیا اگر دیکھوں گا اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک کہ اسے قتل نہ کر دوں، یا میں قتل نہ کر دیا جاؤں اس وقت تک اس سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، حوصلہ بلند ہوا، اگرچہ کہ عمر چھوٹی ہے لیکن ارادہ بہت بلند ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر نہیں گزری، بائیں جانب والے نے اس نے بھی آہستہ سے پوچھا، اور آہستہ سے اس لیے پوچھ رہے تھے کہ بازو والے کو معلوم ہوگا کہ وہ پہلے جا کر حملہ کر کے قتل کرے گا، میں ارادے کی تکمیل نہ کر سکوں گا۔ ہر ایک نے ارادہ کیا تھا مجھے قتل کرنا ہے، لہذا یہ بھی آہستہ سے پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا کیا کرو گے؟ تو کہا میں نے سنا ہے نبی کو برا بھلا کہتا، گالیاں دیتا، مخالفت کرتا، بہت آپ کو ستایا ہے، لہذا میں نے عہد ارادہ کیا جب تک اسے قتل نہیں کروں گا اس سے جدا نہیں رہوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی، کچھ دیر کے بعد وہ نظر آیا، بالکل نیزوں میں تلواروں کے، گویا کہ جنگل جھاڑیوں کے بیچ میں ہو، ہر طرف سے اس کی نگرانی، بڑا سردار آدمی تھا۔ میں نے اشارہ کیا دیکھو تمہارا مطلوب، تو دونوں ایسے اس کی طرف جھپٹ پڑے ہیں جیسا کہ چیل اپنے شکار پر جھپٹ پڑتا ہے، اور دونوں تیزی سے جا کر اس کا کام تمام جب تک نہیں کہ وہاں سے ہٹے نہیں۔ ایک صحابی حضرت معاذ، ان کو اکرمہ نے جب انہوں نے اس کے باپ پر حملہ کیا وہ نیچے گرا تو اکرمہ اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت تک انہوں نے ان کے ہاتھ پر مارا، اتنی زور سے تلوار کے جدا ہو گیا ہاتھ، صرف چمڑی پر لٹک رہا تھا۔ ارادہ مضبوط تھا، میدان سے نہیں ہٹے ہیں، اس لیے کہ ارادہ تھا کہ اس دشمن کو قتل کرنا ہے اور اللہ کے لیے ان دشمنوں کو مغلوب کرنا ہے۔ لہذا کہتے ہیں اس ہاتھ کو جو لٹک رہا تھا میں نے پیٹھ پر ڈال کر شام تک لڑتا رہا، شام تک لڑتا۔ ایک انگلی اگر کٹ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے ہماری، ایک انگلی اگر کٹ جائے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ اپنے اس ہاتھ کو میں اپنے پیٹھ پر ڈال کر شام تک لڑتا رہا۔ شام میں جب وہ ہاتھ جب ہلتا رہا اور وہ چمڑی سے لگے رہنے کی وجہ سے ذرا تکلیف محسوس ہونے لگی تو میں نے اپنے پیر میں دبا کر کھینچا، ہاتھ کو نکال کر پھینک دیا۔ تو یہ کیسے آسان تھا، کسی اور مٹی کے نہیں بنے تھے، کوئی اور خون ان کے رگوں میں نہیں تھا، کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کوئی اور قرآن، کوئی اور نماز ان کے پاس نہیں تھی، کوئی اور اسلام نہیں مانتے تھے، اسی کو مانتے تھے۔ ارادے ان کے مضبوط تھے، ہمارے ارادے پست ہیں۔ ان کا ارادہ مضبوط تھا، ارادہ کرنے والے تھے، نیت کرنے والے تھے، لہذا ایسے کارنامے کیے، اور ہمارے ارادے پست ہیں۔ اور ماشاءاللہ دنیا کے بارے میں کیسے ارادے ہوتے ہیں، بچہ ہمارا کارنامہ کر لیتا دنیا کے سلسلے میں، بچہ دنیا کے سلسلے میں بڑے عمدہ کارنامے انجام دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا ارادہ کر رہے ہیں، انہوں نے دین کا ارادہ کیا۔ تو میرے بھائیو، رمضان میں ہم جیسے ہیں یا رمضان میں جیسا ماحول تھا ویسا اگر باقی رہنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، اور اپنے بھائیوں، دوستوں، گھر کے افراد، معاشرے میں رہنے والوں کو ارادہ ہم کرائیں کہ صاحب ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنی جیسے رمضان میں ہم پڑھیں ہیں۔ ارادے اگر ہوں گے تو پھر آدمی ارادے کے مطابق خود بخود عمل کرتا ہے۔ رات میں تھک کر آ جاتے ہیں، کبھی گھر میں خواتین ہوتی ہیں یا کبھی مرد حضرات بھی ہوتے ہیں، تھک کر آ گئے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے کہ اب سونا ہے، اٹھنا نہیں ہے، لیکن پانی کا تقاضا ہوتا ہے تو سب پانی بھرنا اپنی ضرورت ہے، لہذا وہ نیت میں یہ تھوڑا سا شامل ہو جاتا ہے ارادے میں، پانی اگر آیا تو اٹھنا ہے۔ ابھی سوئے ہیں، 10 منٹ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں ہوا، تھک کر ہیں، لیکن جیسے احساس ہوا کہ نل آیا فوراً اٹھ جائے گا، اور نل کے علاوہ دوسرا اگر کوئی تقاضا آ جائے، بار بار چیخے، مؤذن کی اذان آئے، پھر بھی نہیں اٹھے گا۔ کیوں نہیں اٹھے گا؟ اس کا ارادہ نل پر آنے پر اٹھنے کا ہے، پانی بھرنے کے لیے ارادہ اٹھنے کا ہے، لہذا پانی آنے پر اٹھتا ہے۔ مؤذن کی اذان اسے نہیں اٹھا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں ارادہ اٹھنے کا نہیں ہے، وہاں اٹھنے کا ارادہ اس نے نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال بات یہ معلوم ہوئی کہ ارادہ جب آدمی کرتا ہے تو مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، لہذا ہم اپنے ارادوں کو ذرا مضبوط بنائیں اور پھر پوری زندگی سال بھر کے لیے اپنے ارادے رکھیں، رمضان تک اسے محدود نہ کریں۔
نواب بہادر یار جنگ ایک بہت بڑے ہمارے دکن کے مخرر گزرے ہیں. پہلے مہدوی فرقے کے تھے، وہ بعد میں سنا ہم نے بزرگوں سے وہ تائب ہو گئے تھے اسلام کی طرف. کہنے والے علماء نے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کی تاریخ میں 500 سال میں 2 مخرر ایسے گزرے جن کی مثال نہیں ہے. ان میں سے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، ایک نواب بہادر یار جنگ کا نام لیا ہے. اتنے زبردست وہ مقرر تھے، جب بیان کرتے تھے لوگ بس کھڑے ہی کھڑے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی جا رہے ہیں. کوئی نہ جاتا تھا نہ کوئی بیٹھتا تھا. ایسا اللہ نے ان کو جذبہ، ایسا ولول انگیز ان کا مخررانہ انداز تھا، ایسا مؤثر وہ بیان کرتے کہ لوگ بس دیکھتے ہی رہ جاتے تھے. حالانکہ پہلے نواب تھے، عیش و عشرت میں زندگی تھی، دین سے بہت دور تھے. کسی نے ان کی زندگی کی تبدیلی دے کر ایک مرتبہ سوال کیا، انٹرویو لیتے ہیں لوگ، پوچھا صاحب اتنی چینجز کہاں سے گئے؟ آپ تو نواب عیش و عشرت میں زندگی گزرنے والی، آپ کو کیا خیر کے کاموں سے اور آپ کو کیا واعظ و نصیحت سے تعلق، ادھر کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. ایک مرتبہ میں بیگم بازار گیا، کچھ شاپنگ کے لیے گیا تھا. تو جب بیگم بازار میں گاڑی میں نے روکی ایک سائڈ میں اور اندر جب گیا سامان لینے کے لیے، اس زمانے میں مزدور قسم کے کچھ بچے ہوتے تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ٹوکرے لے کر کھڑے ہو جاتے. جیسے بڑے مالدار آتے تو ان کے پاس آتے، صاحب آپ جتنا سامان خریدیں گے میرے ٹوکرے میں ڈال دینا، پھر جہاں تک پہنچانا میں پہنچا دوں گا، اجرت مجھے دے دینا. اس طرح مزدوری کیا کرتے تھے. تو جیسے میری گاڑی روکی، ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا کہ نواز صاحب میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں، مزدوری کے لیے. میں کہا ٹھیک ہے چلو بیٹا. اسے میں نے لیا، بہت میں نے سامان خریدا بازار میں اور اس ٹوکرے میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ بہت زیادہ سامان ہو گیا، بچے کے لیے اٹھانا مشکل ہو گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا بس ایک آخری چیز، وہ سونار کی دکان سے کچھ خریدنا ہے، اس کے بعد فوراً چلتے، تمہیں دگنی اجرت دوں گا، اس لیے کہ تم نے بہت زیادہ بوجھ ڈھویا ہے میرے لیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ میرے ساتھ چلا، نیچے کھڑا رہا، میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر میں چڑھا اور پھر سونار کی دکان پر گیا. اس کے بعد میں نے سونے کی جو خریدنے کا ارادہ تھا خریدا. اس کے بعد جیسے پلٹا تو نہ وہ ٹوکرا تھا نہ وہ بچہ تھا، ٹوکرا بھی غائب بچہ بھی غائب. میں نے پلٹ کر جب دیکھا، اب ظاہر بات ہے جب نقصان ہوتا ہے، چوری ہوتی، چہرے پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو میرے غمزدہ چہرے کو دیکھ کر اس سونار نے کہا نواب صاحب کیا بات ہے، آپ اچانک پریشان نظر آتے ہیں. میں نے پوری داستان سنائی. ایک لڑکے کو میں نے ساتھ لیا تھا، پورا سامان خرید کر اس کے میں نے ٹوکرے میں ڈالا، اچانک غائب ہو گیا، ابھی یہاں کھڑا تھا. تو اس سونار نے کہا کہ نواب صاحب ہو نہ ہو یقیناً مسلمان کا بچہ ہوگا، یقیناً مسلمان کا بچہ ہوگا. ایسا میرے دل پر اس جملے نے اثر کیا. میرے دل نے کہا کاش اس جملے کے سننے سے پہلے میرے کان میں سیس پگھلا کر ڈال دیا گیا ہوتا، مگر اتنا بددماغ داغ میرے نبی اور ان کی امت پر نہ لگایا ہوتا. میں نے عہد کیا، اس کے بعد ارادہ کیا کہ اب جو زندگی ہوگی میری امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، میرے نبی کی امت کو اونچائی پر مقام پر پہنچانے کے لیے، ان کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے گزاروں گا. لہذا اس کے بعد میں نے ارادہ کیا تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے. تو آدمی جب ارادہ کرے تو ایک عام آدمی جو عیش و عشرت میں زندگی گزارتا اسے دینداری کیا نہیں معلوم، اسے واعظ و نصیحت کیا نہیں معلوم، لیکن آدمی جب عزم مصمم کرے گا زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا، خود تو زندگی بدلے گا، ہزاروں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنے گا. کہا اس جملے نے میرے دل پر اثر کیا. میں نے عہد کیا اب جو زندگی ہوگی اپنے نبی کی امت کی شان بڑھانے میں اور ان کو عزت مقام مرتبہ دلانے میں گزاروں گا. تو میرے بھائیو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ذرا ارادوں سے مضبوط کریں کہ کچھ کارنامے کرنے ہیں زندگی میں، کچھ اپنی آخرت کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرنا ہے. اب آدمی کا ارادہ بدلتا کیسے ہے؟ سوال یہ، ارادہ بدلتا کیسے؟ ماحول سے ارادے میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آدمی جس ماحول میں جاتا اس ماحول سے اس کا ارادہ بدلتا ہے. شادی خانے میں چلے گئے، دیکھا ماشاءاللہ عالی شان شادی خانہ ہے، طرح طرح کے کھانے کی چیزیں بنائی گئی ہیں، دولہا ماشاءاللہ عمدہ اس نے شیروانی پہنی ہے. اپنے بچے کا نکاح قریب ہے تو فوراً ارادہ آتا رہے گا دماغ میں، ایسے ہی شادی خانہ لینا ہے، ایسے ہی شیروانی سلانی ہے، ایسے ہی کھانے پکوانے. کتنوں کو دیکھا ہے کہ ان کا ارادہ کچھ اور تھا. اکثر ہوتا ہے ولیمہ کرنے والے جب شادی میں پہنچتے نکاح میں، ان کا ارادہ 2-4 ایٹم پکانے کا تھا، لیکن دلہن والوں نے جب کئی قسم کے پکائے تو ان کا ارادہ بدل جاتا ہے، صاحب ہم کو بھی 10 قسم کا بنانا ہے. حالانکہ 2-4 قسم کا ارادہ کیا تھا، سامان منگا لیا تھا، لیکن جیسے دیکھا کہ صاحب انہوں نے کچھ زیادہ کیا، ارادہ فوراً بدلتا، ہم کو بھی ایسے ہی کرنا ہے. تو ماحول سے آدمی کا ارادہ بدلتا ہے.
لہٰذا اگر اچھے ماحول میں رہیں گے تو ارادہ بدلتا رہے گا، ارادے میں پختگی آئے گی۔ مسجد کے ماحول میں، نیک لوگوں کے ماحول میں، دینی تنظیموں سے جڑ کر رہیں گے، علماء سے جڑ کر رہیں گے، صلح سے اگر تعلق ہوگا تو ان کی صحبت کی وجہ سے یقیناً ارادہ پیدا ہوگا، اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ جیسے رمضان میں مسجد آتے تھے، کبھی چلے جانے کا ارادہ ہوتا، کبھی لیٹنے کا ارادہ ہوتا، دیکھ رہے ہیں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اپنا دوست اپنی عمر کا یا کوئی صاحب ذکر میں لگے ہیں تو فوراً ہمارا بھی ارادہ بدلتا تھا، صاحب ہم کو بھی ایسا کرنا ہے۔ تو آدمی ماحول سے اپنے ارادے کو بدلتا ہے، ماحول سے ارادے میں مضبوطی آتی ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے ارادہ اچھا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، بہت ہم نے ان سے سیکھا ہے، حیدرآباد کے مشہور لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ان کے والد محترم جو تھے گاؤں میں رہتے تھے، بہت بے دینی کی زندگی، واہیات میں زندگی، دین سے بہت دور۔ ہمارے والد صاحب نے ان کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ میاں کیا واہیات میں رہتے ہو، فلاں جگہ جاؤ، ایک دینی جلسہ ذرا جا کر دینی جلسے میں شرکت کر کے آؤ۔ انہوں نے خود واقعہ مجھے سنایا ہے، کہا تمہارے باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر، تمہارے والد نے میرے والد سے کہا کہ جاؤ فلاں جگہ دینی جلسہ جا کے شرکت کر کے آؤ۔ تو میرے والد جب اس جلسے میں گئے، دیکھا کہ ٹوپیاں، ننھے ننھے بچے ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں اور دینداری کا ماحول ہے، چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے، تو میرے والد نے اس وقت ارادہ کیا اپنے ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا، اپنے ایک بچے کو عالم دین بناؤں گا۔ لہذا اس ماحول کی وجہ سے ارادہ ہوا۔ ان کا لڑکا حیدرآباد کا بہت مشہور معروف مفتی علماء کرام میں سے ہیں۔ تو باپ کا ارادہ کیسے بدلا، واہیات میں ہے، اور اتنے واہیات میں خاندان میں بدنام تھے وہ، لیکن ایک جلسے کی شرکت نے ارادہ ایسا بدلا، ان کا لڑکا کئی لوگوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ ہے۔ ہم جو کچھ بھی تھوڑے بہت سدھرے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی صلاحیت ہے، ہمارے استاد محترم کی بہت زیادہ محنت ہمارے اوپر ہے، ایسے کتنے ہیں۔ تو بہرحال ماحول سے آدمی کا ارادہ بدلتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے، دینی تنظیموں سے جڑے ہوئے رہیں گے، مسجد کے ماحول میں رہیں گے، علماء صلحاء کے ساتھ رہیں گے، بزرگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہمارا ارادہ اچھا بنے گا، اور جو ارادہ اس کے اندر مضبوطی آئے گی۔ اس سے بہرحال ارادہ اپنا بنانا، اور ارادہ بنتا کیسے ہے؟ ارادہ بنتا ہے ماحول سے بنتا ہے۔ اچھے ماحول میں رہیں گے ارادہ بدلے گا، برے ماحول میں جائیں گے، اچھے ارادے والوں کے ارادے برے ماحول سے بدل جاتے ہیں۔ اچھے ارادے والے، اچھی زندگی والوں کی زندگیاں، ارادے بدلتے ہیں برے ماحول کی وجہ سے۔ اس کے لیے ماحول کا قرآن پاک میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والے اے لوگو اللہ سے ڈرو، تقوی والی زندگی گزارو۔ اس کے بعد کہا کہ نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی تقوی زندگی میں کیسے آئے گا؟ تقوی والے نیک سچے لوگوں کی صحبت سے آئے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام رسول ہیں، عظیم الشان رہبر ہیں، قوم کے اس زمانے کے سب سے عظیم قائد ہیں، پوری انسانیت کی رہبری کے لیے اللہ نے ذریعہ، مرکز، منبع ان کو بنایا ہے، لیکن ان کا بیٹا بروں کے ماحول میں رہا، لہذا دنیا سے بے ایمان بن کر چلا گیا۔ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جنتی بن گیا، حالانکہ کتا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جانور جنت میں نہیں جاتا، نیک لوگوں کی صحبت کا اثر یہ ہوا وہ جنت کا مستحق ہوا۔ اسے بہرحال اچھے ماحول میں رہیں اگر یہ چاہتے ہماری زندگی صحیح رخ پر رہے۔ ایک اور اہم بات آج عرض کرنی ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں لوگ دو طرح سے متاثر ہو رہے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں ایسے حالات میں۔ ایک تو وہ ہے کہ مایوس سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنا کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نتیجہ اپوزٹ ہی نظر آتا ہے۔ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہم کو بنایا ہے، پھر اس پر جو بدلہ ملے گا جنت میں بہت اونچا درجہ ملنے والا ہے۔ لہذا اگر انبیاء کی زندگی پر نظر رکھیں گے، دنیا کی تاریخ پر نظر رکھیں گے، ایسے واقعات بہت ہوئے ہیں، بہت مرحلے ایسے آئے کہ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ اسلام مٹ جائے گا، لیکن کبھی مٹا نہیں ہے۔ اللہ نے پھر حالات سدھارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں، جیسے آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لوگوں کو بلانا شروع کیا، ہر دن نئی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑتی تھی، ہر دن نئی مخالفت آپ کے اوپر آتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ حضرت ابو طالب آپ کے چچا ہیں، اسلام نہیں لائے تھے، بہت آپ کا سپورٹ کیا تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کی بیوی ہیں سب سے پہلی محترمہ، انہوں نے پوری زندگی آپ کے لیے جھونک دی، اتنا مال ان کے پاس تھا، آپ کے اپنے وقت کی کروڑ پتی تھی وہ، لیکن دنیا سے گئی ہے تو غربت کی حالت میں گئی، سب اپنا لگا دی۔ ان دونوں کا انتقال ایک ہی ساتھ ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ غم تھا، بہت زیادہ، اس لیے ابو طالب کے انتقال کے بعد لوگوں نے آپ پر حملہ کیا، اس سے پہلے کسی کی ہمت نہیں تھی آپ پر حملہ کرنے کی۔ تو آپ نے کہا تھا ابو چچا جان، آپ کے جانے کا بہت جلد احساس ہوا ہے،
اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب مکے کے لوگ شاید ساتھ نہیں دیں گے، آپ طائف گئے کہ وہاں شاید کچھ ساتھ مل جائے، لیکن وہاں کیا ہوا، اس سے برا حال طائف میں آپ کا کیا گیا ہے، اس سے برا حال کیا گیا وہاں طائف میں، آپ پر پتھر مارے گئے، کئی کلومیٹر تک پتھر مارے گئے، آپ جب تھک کر زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، کندھوں میں ہاتھ ڈال کر بغل میں آپ کو اٹھایا جاتا، چلایا جاتا، پھر پتھر مارے جاتے، اور سخت حالات طائف میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے بنایا ہے ایک نظام، اہل حق کو آزمائش کی چکی میں پیسا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اللہ غلبہ دیتے ہیں، لیکن ایک دور آزمائش کا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کتنی آزمائش میں ہے، آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے بچ گیا تو پھر شہر سے باہر نکال دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں کتنی آزمائش میں ہے، تاتاریوں کا حملہ جب ہوا مسلمانوں پر، پوری دنیا میں ایسے شہر تھے جہاں سے مسلمان رہتے تھے، لیکن اتنا قتل عام انہوں نے کیا کہ ایک مسلمان 40 لاکھ کے شہر میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا، اتنا انہوں نے فساد برپا کیا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہی تاتاریوں کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، تو لہذا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں انسان ہے، انسان کی فطرت ہے، وہ جب اپنے مزاج بار بار اپنے مزاج کے خلاف بار بار دیکھتا ہے تو مایوسی چھا جاتی ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ قرآن پاک کی آیتیں، انبیاء کی زندگی، اللہ کے وعدوں پر نظر رکھنی ہے۔ ہم اگرچہ کہ کٹ گئے مٹ گئے تو بھی غلبہ ہمارا اس لیے کہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ پھر دوسری قسم لوگوں کی یہ ہے جو جانتی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا وقف بل، کیا 3 طلاق کا مسئلہ، کیا نئی نئی بلیں پاس ہو رہی ہیں، کیسے حالات ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، علماء کی تنظیموں کے خلاف کیا سازشیں ہو رہی، کچھ نہیں جانتے کہ ایسی جماعت بہت بڑی ہے مسلمانوں میں، خاص طور پر نوجوان ہیں، ہمیشہ فون میں ہوتے ہیں، ہمیشہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر رہتے ہیں، مگر ان کو گندی فلمیں دیکھنے سے، گندے ویڈیوز دیکھنے سے، واہیات دیکھنے سے، چیٹنگ کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ ایک ایسی بہت بڑی جماعت، ایسی بھی ان کو کیا کرنا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا ہے، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، وہ زندہ رہنے کے حقدار نہیں کہ جب قوم کے اوپر حالات آ رہے ہیں ان کو احساس نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو تو مر جانا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو ان کو اپنا زندگی کو بدلنا ہے، ہم جب تک نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی اللہ حالات کو نہیں بدلتے ہیں، اپنے آپ کو بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے۔ کتنا ہم بگڑے ہوئے، نمازوں کا ہماری حال دیکھیں، 3% نمازی ہیں، جمعہ میں کتنے آتے، مسجد بھر جاتی، رمضان میں کتنے آ رہے تھے، مسجد بھر جا رہی تھی، باقی وقت میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ نماز کا ہمارے حال ہے۔ ظلم کتنا کرتے ہیں، مال میں گھپلا کتنا کرتے ہیں۔ کون ہے جس نے مال کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے ہر صاحب حق اس کا حق دیا ہے؟ شادیوں میں کتنا خرافات کرتے ہیں، کتنے گناہ ماری شادیوں میں، مکان بنا رہے ہیں کتنا بستی والوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور تاجر ہے تو کتنا گھٹالے کر کے کتنا مال لوٹ رہا ہے، گاہک ہے تو اپنے تاجر کو کتنا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش میں، نقلی نوٹیں دینے میں، دھوکہ دینے میں لگا ہے، پورا معاشرہ بگاڑ میں ہے۔ پھر اللہ کی مدد کی اگر ہم متمنی ہے، ہرگز اللہ کی مدد نہیں آئے کہ اللہ کی مدد اعمال پر آتی ہے، اعمال پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ لہذا اگر یہ چاہتے حالات سدھر جائیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہر آدمی اگر اپنے آپ کی فکر کرے، اپنے گھرانے کی فکر کرے، پوری دنیا کا ماحول بدل جائے گا۔ جب ماحول بدلے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم میری مدد کرو، تمہاری مدد کروں گا، یعنی دین پر چلو، دین کے تقاضوں پر چلو، اللہ کی مدد یقینی ہے۔ لہذا ان حالات کا علاج یہی ہے، پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، یہ ہمارے دماغ کا غلط وسوسہ ہے۔ یہ پارٹی 10 سال سے ہے، اس سے پہلے کون سی پارٹی تھی جس کو ہمیشہ ہم نے جتایا ہے؟ مسجد کس کے زمانے میں ٹوٹی، کس کے زمانے میں وہاں مورتیاں رکھی گئی، کس کے زمانے میں مسلمانوں پر سخت سے سخت حالات آئے، انہی کے زمانے میں آئے۔ تو پارٹیوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال کے بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اچھے حاکموں کو بٹھائیں گے، اعمال خراب ہوں گے تو ظالموں کو اللہ بٹھائیں گے۔ کرتے ہیں ہم اپنے ایسے کرتوت جیسے حجاج بن یوسف نے کیا ہے، لیکن ہم تمنا کرتے عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم آ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسا حاکم اگر چاہتے تو انصاف والی ویسی زندگی گزارنی ہوگی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ پانی میں دودھ میں پانی ملاؤ، دودھ میں پانی ملاؤ، تو لڑکی کہتی کہ امیر نے منع کیا ہے، ماں کہتی امیر نہیں دیکھ رہا ہے، تو لڑکی کہتی امیر نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے۔ رعایا ایسی امن پسند ہوگی تو اللہ حاکم امن پسند پیدا بٹھائیں گے ہمارے سر کے اوپر۔ لہذا ان حالات میں مایوس نہیں ہونا ہے، اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دنیا میں غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے سخت حالات دنیا کے بہت سے ملکوں میں آئے،
لیکن وہاں آج اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا۔ ترکی کی حالت دیکھیں، وہ اذان بینڈ تھی، اذان نہیں دی جا سکتی تھی۔ رشیا میں دیکھیں ٹوٹ کر کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ بخارا سمرقند میں مسجدوں کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا گیا، وہاں داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا جاتا پھانسی دے دی جاتی۔ لیکن آج دیکھیں ماشاءاللہ پھر اسلام وہاں چمک رہا ہے۔ لہذا مایوس نہیں ہونا ہے، اپنی زندگی میں سدھار لانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔